آج بھی ہم اپنے سیرت و کردار کو آپ کی سیرت سے جو ہے وہ چمکا سکتے ہیں اور روشن کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم بات ہوئی مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور جن کے لیے اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، جنہیں اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، وہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہوں گی نا. ان کے قبول اسلام کے تعلق سے ارشاد فرمائیے. دیکھیں نیتا، جب ہم ہسٹری پر نگاہ ڈالتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی آپ اس ابتدائی مکی دور کو ذہن میں رکھیں تو پہلے 3 سال تو گزرے خفیہ تبلیغ کے. اس کے بعد جب اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی تو مکہ پاک میں ایک سرد جنگ شروع ہو گئی. یہ سرد جنگ ایک طرف دار ارقم کی بصیرت افروز وہ سیاست ہے اور دوسری طرف دار الندوہ کی سازشیں ہیں، جہاں ابو جہل اور دیگر مکہ کے سردار بیٹھا کرتے تھے اور آئے دن نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ منافقانہ اور اس طرح کے باتیں گھڑا کرتے تھے. تو ایسے ماحول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں دیکھتے ہیں اسلام کی تو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اب جب نبی کریم علیہ السلام کو بعض اوقات حرم شریف میں آپ ایک مرتبہ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں تو آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے ایسا. مگر فوراً ہی پھر ان کی صحبتیں ہیں ان دوستوں کی اور ان احباب کی تو پھر فوراً ہی دل سخت ہو جاتا اور ادھر چلے جاتے. اسی طرح اس ماحول میں جب ہجرت حبشہ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ جو بنو عدی قبیلے کے لوگ ہیں انہیں روکنا چاہتے ہیں، ان پر سختیاں کرتے ہیں، مگر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کو چھوڑنے پر تیار ہو اور گھر بار کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو جب آپ یہ سچویشن دیکھتے ہیں تو آپ کا دل پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنی سختیوں کے باوجود اسلام چھوڑنے پر باز نہیں آتے، اس پر تیار نہیں ہوتے. جو فرد مسلمان ہو جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. تو آپ کے اپس اینڈ ڈاؤنز کی کیفیات جو تھیں وہ مسلسل رہیں یہاں تک کہ نبوت کا 6واں سال آ جاتا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہر قبیلے میں جو مسلمان ہو جاتا ہے اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں، غلاموں پر سختیاں ہو رہی ہیں، کنیزوں پر سختیاں ہو رہی ہیں. تو ایسے ماحول میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مکہ پاک کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو اس ماحول کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کا خاتمہ کیا جائے. آپ یہ سوچتے ہیں اور ننگی تلوار لے کر جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ آج میں اس بات کا فیصلہ کر دوں گا. اور ادھر نبی کریم علیہ السلام نے شب ہی میں دعا کی تھی اللہ رب العزت سے کہ اللہ عمر کے ذریعے یا ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. تو وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے جو آقا علیہ السلام نے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دعائے رسول ہے، مراد رسول ہے، جنہیں حضور نے خود مانگا ہے اللہ سے کہ عمر عطا فرما دیجئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں. ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں نعیم کے نام سے لیکن عربی زبان میں اس کو نعیم کے نام سے بھی پروناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ ملتے ہیں بنی زارہ قبیلے کے ایک فرد. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب کے ماحول میں ننگی تلوار لے کر گھر سے باہر نکلنا ایک عجب بات تھی کیونکہ جنگ کا ماحول نہیں ہے اور کھلے عام کوئی ایسی جنگ ہو نہیں رہی. تو بھئی ننگی تلوار کیوں ہے آپ کے ہاتھ میں، انہوں نے پوچھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو بھی ارادہ تھا وہ آپ نے بتایا کہ میں اس لیے نکلا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بنی زہرہ اور بنی ہاشم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. پہلی بات تو یہ کی کہ بنی ہاشم کے جاؤ گے آقا علیہ السلام کے خلاف جاؤ گے تو ہم ایسے خاموش رہیں گے. پھر دوسری فوراً یہ بات کی کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. اب بہن اور بہنوئی کا اسلام لانا حضرت عمر فاروق کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے. غضب کی حالت میں پلٹتے ہیں گھر کی. اسی حالت میں آپ ننگی تلوار لیے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر جاتے ہیں. تو وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت اور قرآن مجید کیا سکھا رہے ہیں. تلاوت کلام الہی ہو رہا ہے، آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اور آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ کلام عام کلام نہیں ہے. مگر آپ غصے کے جس عالم میں آئیں، ایک آپ تصور کریں کہ دندناتے ہوئے آنا اور فوراً دروازہ بجانا. تو حضرت خباب کو چھپا دیا گیا قرآن پاک کے اور آگ چھپا دیے گئے. تو جب آپ اندر آئے اور آپ نے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، بھئی باتیں ہو رہی ہیں یا اس طرح سے. تو آپ نے اپنے بہنوئی
سعید بن زید کو فوراً ہی پکڑا اور کہا کہ میں جو کلام سن رہا تھا تو کیا تم لوگ بے دین ہو چکے ہو، جو ان کے الفاظ تھے کہ بے دین ہو جانا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ نے انہیں مارا. تو آپ کی بہن فاطمہ سامنے آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے فرمایا کہ اے عمر ہاتھ روک لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اب ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے تم ہمیں مار ڈالو. تو آپ نے اس زور سے اپنی بہن کو دھکا دیا اور مارا کہ ان کا خون بہنے لگ گیا، مگر اس کے باوجود اسلام سے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے. اور جس جرت کے ساتھ بہن کھڑی ہو گئی ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی. اور ایک بھائی کا دل بھی ایک بھائی ہوتے ہوئے بھی، اور بہن کا اس قدر آنا کہ جو کبھی کھڑی نہیں ہوئی بھائی کے سامنے، اور آپ کا روب اور دبدبہ اتنا. مگر میں کہتی ہوں کہ یہ بڑا اسلام کی ان خواتین کو بھی جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے بھی وہ کلام سنایا جائے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پہلے وضو کرو، پہلے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرو، پھر وہ کلام سننے کی بھی تمہیں سعادت تب مل سکتی ہے. پھر آپ نے بہن کی ہدایت پر وضو کیا اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی وہ تلاوت سنی تو آپ کا دل بالکل نرم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہیں بھی نکال لیا گیا کہ مجھے لے چلو. تو وہی تلوار لے کر جب آپ دار ارقم انہیں لے کر جاتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، وہ اندر موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی. تو دروازہ نوک کیا تو انہیں بتایا کہ ننگی تلوار ہے ان کے. تو انہوں نے فرمایا کہ اسی تلوار سے سر اڑا دوں گا اگر ارادہ نیک نہ ہوا تو. صحیح. حضرت حمزہ بھی شیر خدا ہیں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، معمولی ہستی. تو جب دروازہ کھولا گیا تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام، آپ نے پوچھا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو، تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا. اور صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں. حضرت عمر کا اسلام لانا کوئی معمولی بات نہیں. عرش پر بھی خوشیاں منائی گئیں، عالم ملکوت میں خوشیاں منائی گئیں، زمین پر خوشیاں منائی گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر. ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اپنے ربوں کو درود پاک سے تر رکھیے، لوٹتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد درود پڑھتے رہیے.